اسلام تو نماز تو پڑھی رہے، چھوڑ دو، مطلب سب کچھ تو جاری رہے، چھوڑ دو، سب چیز چھوڑ دو۔ بعد میں کیا پتا چلا ہمیں بھی سب کچھ، کیا تعداد کم ہوگی، کیا ہمارے حوصلے کم ہو جائیں گے؟ کیا وہ 72 تھے، یہاں پہ 22,000 کی تعداد، کیا حوصلہ ٹوٹا ان کا؟ نہیں ٹوٹا۔ اب اس طرح سے سید اعظم کی حالت دیکھیں آپ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھیں آپ کہ آپ کے سالے میں ان کو جو رکھا گیا، کیا حوصلہ ٹوٹا ان کا؟ نہیں ٹوٹا۔ اب اتنے نوح علیہ السلام کو دیکھو، تمام امتوں نے ان کو ذلیل کیا، پریشان کیا، اتنے اجار شانیوں کے ساتھ ان کو ذلیل کیا، اور بیوی بھی دیوانہ کہی گئی، کیا ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا؟ نہیں ٹوٹا۔ آج ایسا ہی کچھ دور ہے۔ انبیاء تو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبی سید المرسلین، اللہ نے اپنے محبوب تک محدود کر دیا کہ انبیاء اور نہیں آئیں گے۔ کیا یہ تو نہیں کہا کہ اولیاء نہیں آئیں گے؟ ولایت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک دنیا ختم نہ ہو، جب تک مہدی علیہ السلام نہ آ جائے، ابھی تو بات باقی ہے، رات باقی۔ تو میں اسی بات پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ تقریر کے لیے بہت ساری بات ہے، میں ان چیز کو لانا چاہتا ہوں کیونکہ میری کیا اوقات، کیا میری کیا مزاج، یہاں سیف الحدیث بیٹھے ہیں اور بہت پہنچے مفتی بیٹھے ہوئے، مفتی صاحب اور علماء دین بھی بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں۔ تو میں تقریر، ہمارا عنوان تقریر کی نہیں ہے، ہمارا ان لوگوں تو میسج پہنچانا ہے جو دعوت میں پریشان کرتے ہیں۔ اب جو جلسہ میں جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں، یہ بات وہاں تک جانی چاہیے، اور یہ میری کوشش ہے کہ چاہے دنیا کچھ بھی کر لے، میرے ساتھ ایک بھی حافظ قرآن رہ گیا، میں رکنے والا نہیں ہوں۔ ایک بھی علماء دین نعرے تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کہنے والا مل گیا، میں رکنے والا نہیں ہوں۔ چاہے سارے مجھ سے منہ پھیر لے، میں رکنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے شاید کوئی اللہ کا بندہ مجھے دور سے دعائیں ضرور کرے گا کہ اس میں اشرف جلال چل چکا ہے، اور یہ پیغام اس لیے نہیں کہ میں سو جاؤں گا میں اپنا نام کمانے کے لیے، نعوذ باللہ، اللہ میری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ پڑھائی لکھائی اور ساری زندگی غربت میں کٹی ہے، پڑھ لکھ کر اس مقام تک پہنچا، علماء دین ہمارے اس کام کو دیکھ چکے ہیں، اس میں سے تشریف فرما چکے ہیں، مفتی صاحب بھی دیکھ چکے ہیں۔ میں نے اس چیز کو ٹھوکر مارا اس لیے کہ نہیں کہ پیر میں آرام ہے، اس میں حرام ہے، نہیں، پیر میں آرام نہیں ہے۔ جو اللہ کا سچا پیر ہوگا کبھی اپنا پیر سمجھ کر نہیں بیٹھے گا، جو اللہ کا ولی ہوگا خود کو ایسے آرام میں نہیں رکھے گا، جو اللہ کا سچا مولد بندہ ہوگا کبھی خود کو بستر اور مخمل پہ نہیں سلائے گا۔ علماء دین تک یہ بات پہنچانے کے لیے میری پوری کائنات میں کوشش ہے۔ یہاں نہیں، میں راجستھان بھی گیا، دلی بھی گیا ہوں، اور جگہ جگہ جانے والا ہوں، صرف اس لیے کہ میں یہ سرکار کی باتوں پر نہیں، صرف اس لیے کہ میرے نبی نے جو قافلہ شروع کیا تھا اس قافلے کو کہیں چھوڑا جا رہا ہے، اس بات کو کہیں دفنایا جا رہا ہے، اس بات کی ہر کوئی علم کی لڑائی کرتا ہے، ہر کوئی اپنے دوست کی لڑائی کرتا ہے، لیکن میرے اللہ کے محبوب کی لڑائی کوئی نہیں۔ اسی بات کو لے کر جب کوئی بات میں سمجھا نہیں پاتا تو میں اسی انداز میں بس اسی بات کو کہنا چاہتا ہوں، کیا وہ جو لوگ تقریر میں سمجھا رہے ہیں، جا کر جلساؤں میں بیٹھ کے جا کر سمجھا رہے ہیں، کیا آپ نے اس کی زبان قرات کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، لب و لحاظ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، سادگی بھی ہے، سنجیدگی بھی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا وہ عمل میں ہے یا نہیں؟ تو اب اس میں سے سوال ہے، ہمیں خدا کے واسطے معاف کریں گے اگر اس میں کوئی سوال غلط ہو، ہمارے مفتی کرام اس بات پر روشنی ڈالیں گے۔ پہلی بات ہے کہ جب تک عالم نمازی نہ ہو خطابت صحیح ہوگی، جب تک کہ عالم نمازی نہ ہو، طہارت تقویٰ دار نہ ہو، کیا ان کی خطابت مانی جائے گی؟ یہ سوال ہے، ضرور مانی جائے گی، میں جواب کسی سے نہیں مانگ رہا ہوں، جواب بھی یہی ہے کہ وہ اگر سچا پکا نبی کا غلام ہوگا بے شک مانی جائے گی۔ لیکن آج یہ حالت ہے، کیا منبر رسول پر بیٹھ کر میں نے بہت ساری کلپیں دیکھی، بہت جگہ میں خاص کر کے اپنے چہرے کو ڈھک کر، کیونکہ لوگ پہچان لیتے ہیں، ڈھک
کے گیا ہوں اس مجلس میں ہوتا کیا ہے. جب یہ جا کے دیکھتا ہوں حضرت وہاں پہ لباس ان کا، ندا ان کی، تاج ان کا، چہرے سے وہ نورانی. اکثر لوگ علماء دین کے چہرے سے یہ میرے آقا کی مطلب وہ نور کی نشانی ہے کہ ان کے چھیٹوں کا، ان کے نور کا چھیٹا ہے چہرے میں چھلکنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن زبان ان کی جب شروع ہوتی ہے، طنز کی زبان، یہاں تکلیف ہوتی ہے. اگر یہ طنز چلتا رہا تو اسلام میں، اسی لیے آج ہم لوگ کو طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. کیا طنز ہونی چاہیے اسٹیج میں بیٹھ کر؟ کیونکہ اپنے بھائی برادر ہیں تو اپنی بات کریں گے، کسی کی بات ہم کیوں کریں؟ کسی کی باتوں میں ہم کیوں چلے؟ عمل کرنا ہے تو نبی کا، جو نبی کا احکام ہے اس پر عمل کریں گے. اور خاص کر کے لوگ لباس سنت ہے، جیسے چاہے وہ طریقے میں پہن سکتا ہے، خوبصورت پہنے، چمکدار پہنے. لیکن جو ریشم کے کپڑے ہیں آج وہ زیادہ چلنے لگے. خاص کر کے مجھے اسٹیج میں نظر آتا ہے، کیونکہ میں نے بہت جگہ چیز کا مشاہدہ کیا کہ پہلے میں پوری طرح سے مشاہدہ کروں اور پھر ہمارے مفتی کرام کے بیچ میں اس بات کو میں رکھوں گا. جس کپڑوں کو ہم لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، شریعتاً منع ہے، ان کپڑوں کو، چمکدار کپڑوں کو پہن کر، کھلی ریشم کا کپڑا پہن کر اسٹیج میں بیٹھ جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اب اس کی بات میں یہ تقریر نہیں کرتا، سوال ہے اور جواب روشنی میں ہمارے مفتی صاحب کہیں گے، اس کے بعد صلاۃ و سلام کہیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جملے سے معاف کرے کہ کہیں کوئی خطا ہو تو اللہ معاف کرے. اور ساتھ میں ہمارے علماء کرام، میں ان سے بھی طلب کرتا ہوں اور بالخصوص گزارش ہماری ہے کہ کہیں اگر زبان میں بلا تاخیر کچھ نکل جائے تو خدا کے واسطے معاف کر دیا. ہمارے پاس بہت ساری سوال تو میں زیادہ نہیں کر سکتا، اس چھوٹے کر لیتا ہوں. اسپیشل امام کے لیے میں نے، کیونکہ میں گاؤں کی مسجد میں پرسوں دعوت دینے گیا تھا تو مجھے لگا کہ میں دعوت دے دوں گا مسجد میں. اور تمام جو ہے ہم نے، ہمارے خاندان کے والوں نے کہا کہ آپ حضرت اعلان کر دیجیے جو سب چلائیں. میں نے سب کے لیے میں نے نہیں کرا ہے، کیونکہ یہاں پہ جائیں گے گیدرنگ ہوگی اور ہمارے علماء دین کی خدمت ہم نہیں کر پائیں گے. جہاں سے بھی ان کی ایک کی دعوت ہے، ایک ساتھ ضرور آئیں گے، ان کی خدمت بھی مجھے کرنی ہے. اور مجھے یہ جلسے کے لیے نہیں ہم نے نہیں کیا ہے، کوئی شہرت کے لیے نہیں، یہ صرف اس سوالوں کو میں یہ اس جگہ پہنچانا چاہتا ہوں. خاص کر کے ہم لوگوں کی جو سنی عقیدہ والجماعت کا جو مرکز ہے، جو بریلی شریف سے ہے، میں وہاں تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اس بات میں بالخصوص وہ لوگ دھیان دیں کہ آج مجلس میں بیٹھ کر جب منبر رسول پہ بیٹھ جاتے ہیں، خدا را طنز نہ ہو، طنز کی باتیں بالکل ختم کر دیا جائے. کیونکہ جو لوگ ایک ہی روٹ میں پڑے ہوتے ہیں ان کو ایک تعلیم ہوتی ہے. حضرت میں ہندوستان کا کونا کونا گھوم کے آیا ہوں، مگر میں نے دیکھا کہ جب ایک انسان کے ایک علم ہوتی ہے تو وہ ایک ہی چیز کو جانتا ہے کہ رب کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. جس نے کچھ نہیں پڑھا تو پتہ نہیں کتنے معبود بنا دیا. تو بہرحال جب میں ساری بھاشاؤں کو سن کر آیا اور حضرت میں جس اسٹیج پہ چلا جاتا ہوں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اگر میں 5 منٹ بات کرتا ہوں تو میں اس کی زبان سیکھ لیتا ہوں. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اگر سنتھال آ جاتا ہے 5 منٹ مجھ سے بات کر دیا تو میں اس کی زبان سیکھ لیتا ہوں. تو یہ اللہ کی کیا مرضی ہے، مولا جی بہتر جانتے. تو بالخصوص اماموں کے لیے تو میں مسجد میں گیا اور دعوت کے لیے، تو ہمارے مسجد میں امام نہیں ہے. یہ ہمارے گاؤں کے لیے اور سے بھی گاؤں میں امام کو مکمل نہیں رکھا جائے گا تو مقتدیوں کی نماز کی حالت کیا ہوگی. ہم تو بڑی محنت کر کے نماز پڑھنے گئے تھے مسجد میں، ہماری نماز ہوئی نہیں، ہم تو پڑھ رہے لیکن ہمیں یہ پتا نہیں چلا کہ ہوا کہ نہیں ہوا. یقین کامل ہے کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں، درگاہ الہی میں ہماری سجدہ ضرور قبول ہوگی. لیکن اگر یہ جان بوجھ کر ہمارے گھر میں مال و خزانہ بھرا ہوا ہے لیکن گاؤں میں مل کر ایک امام کو نہیں دے پا رہے ہیں تو ہماری نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے وہاں پہ لقمہ دیا اور پھر آ گیا، پھر دوبارہ مجھے نماز ادا کرنی پڑی. تو بہرحال اس طرح جو ہم پہلے دیکھتے ہیں کسی چیز کو، حضرت جب تک میں دیکھتا نہیں میں اس پہ یقین نہیں کرتا. کچھ چیزیں ہیں کہ آپ کو آنے سے پہلے کسی بات کے لیے الرٹ کیا جاتا ہے، آپ کو ساودھان کیا جاتا ہے، آپ کو جو ہے خبر دی جاتی ہے کہ وہاں آپ جا رہے ہیں. ایسا چاہے وہ کسی بھی انسان کا ہو، لیکن جب انسان سچا پکا ہوگا وہ کسی کی بات نہیں سنے گا، منزل تک پہنچ جائے گا. بہرحال اب میں پیروں کی بات آ رہا ہوں، کیونکہ ایک خانقاہ والا دوسرے خانقے والوں تک بات پہنچانا چاہ رہا ہے. ایک پیر اپنے پیروں سے کہے، حضرت بس مختصر میں ہو جائے گا،
جی جی شادی کا مسئلہ گھر گھر میں شادی، گاؤں میں شادی بہت ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے 11 سے لے کر پروگرام کو 1:30 بجے ختم کرنے کی بات کہا، لیکن کچھ حضرات دیر سے آئے تو 12 بج گئے۔ اب وہ 12 بج گئے تو ہم سب کے 12 بجنے ہیں، کیا کریں، بجنا ہی ہے حضرت۔ اب 12 بجے نہیں آتے تو ہم آپ کے 12 نہیں بجاتے جی۔ اب یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں حضرت، بڑی افسوس کی بات ہے، ایک فتوا اور ایک لقوا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ انسان پہ لقوا لگ جائے تو 6 مہینے میں کسی فقیر کے پاس، کسی پیر کے پاس یا بڑے اسپتالوں میں جا کے ٹھیک ہو جائے گا۔ فتوا لگ گیا تو کائنات آخری دم تک، حشر میدان تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو ہم فتوا والا کام نہیں کرنا چاہتے، پہلے ہم سوال رکھ دیا، ہمیں سوال ہے ہمارا، علماء دین سے سوال ہے، یہ پیر طریقت سے بھی سوال ہے۔ ایک خانقاہ والا ایک فقیر خانقاہ اشرف جلال سے سوال کرتا ہے علماء دین سے، اور پیر طریقت سے ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے پیر صاحب حضرت بولے کہ حضرت کسی بھی سرداری، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کے پاس خزانہ ہونا بہت ضروری ہے۔ دعوت دو خزانہ، محفل سجاؤ تو خزانہ، علماء دین آئے تو خزانہ، شادی کرو تو خزانہ، زندگی گزارو تو خزانہ، اور قبر میں جاؤ تو خزانہ۔ ان پیسوں کی ضرورت ہوگی ہر کسی کو، تبھی انسان وہ کام، بہت اچھی بات کہہ رہے تھے، اور زندہ پیدا ہو جاؤ تو خزانہ، یعنی مرو تو خزانہ۔ تو خزانہ صحیح انسان اس کا استعمال کرے خزانے کا۔ تو آج یہ ہماری جو معاشرے کی حالت ہے، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں حضرت، بالخصوص یہ آپ بھی اس پیغام کو آگے بڑھائیں، جہاں دعوت ملتی ہے آپ کو، وقت ہے آپ کلیئر کر کے ان کو ٹائم دے دیجئے، نہیں ہے تو وہی منع کریں، تاکہ آگے والا کیا ہوگا، جو ٹائم دے کے رکھتا ہے اس کا نہیں اس کا انتظام کرے گا، تاکہ ان کی محفل خراب نہ ہو جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا، ہم تو جھیل رہے ہیں کیونکہ ہم اسی راستے میں ہیں، ہر کوئی تو جھیلنے والا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اگر آپ نے وعدہ فیل کر دیا تو آپ کو گالی پڑے گا پیٹ پیچھے، سامنے مل گئے تو روبرو ہو کر کہہ بھی دے گا، اگر چاہیلا انداز ہوا تو کہے گا سیدھا کہ آپ کو میں نے دعوت دیا، پائے گا کیوں نہیں ہے۔ اب بغل میں دیکھیں گے تو رسوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اب حضرت کو میں نے ایک ہی بات کہا، فوراً دعوت مل گئی۔ ان کی محبت دیکھیں، بس انہوں نے کہا کہ میرے پاس چلنے کی بات